اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عبودیت میں آ گئے۔ نمبر دو، ایک اور آخری شکل اس کی کیا ہے؟ ہوتے ہوتے یہ سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق جو ہے، اللہ تو برائے بیت رہ جاتا ہے صرف علامت کے طور پر۔ کیوں؟ دیکھیے، جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے تو صحیح، اختیار اسی کا ہے، صدر مملکت ہیں پاکستان کے، اصل اختیارات تو ان کے پاس ہیں، وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن دیہاتی کو تو پتا ہے کہ میرا معاملہ تو اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلم ادھر سے ادھر ہو جائے تو میرے لیے مصیبت بھی آ سکتی ہے اور میری مشکل حل بھی ہو سکتی ہے۔ اصل تو ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ تو کسی کو کیا معلوم ڈی سی صاحب کس بلا کا نام ہے، عام پٹواری، عام جو دیہاتی کیا جانتا ہے ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ پٹواری جو ہے وہ جو سر پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے کہ وہ ساری لکھنی ہے، جو بھی فصل کے بارے میں رپورٹ ہے وہ ساری اس کے پاس ہے، لہذا وہ تو صرف رہ جاتے ذہن میں کہ ہاں اوپر ہے کوئی، سارا کا سارا معاملہ پھر وہ نچلے ان خداؤں سے، چھوٹے خداؤں سے، دیویوں سے، دیوتاؤں سے، آلہہ سے، گاڈ سے، گاڈسز سے ہوتے ہوتے عبادت، جس کی کہ بڑی ایک لطیف انداز میں قرآن مجید میں ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے عرب والے، فصل کی یہ کوئی فصل ہے، فصل میں سے کچھ حصہ معین کر دیا، یہ اللہ کے لیے ہم خیرات کریں گے، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اور یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ ہمارے فلاں معبودوں کے لیے، فلاں معبود کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی دینا ہے، یا اتنا بڑا غلہ ہے اس میں سے اتنے جانور تو ہم نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ کچھ تھوڑے بہت جو ہیں یہ ان فلاں معبود کے لیے، فلاں کے لیے۔ اب فرض کیجئے آ گیا قحط، تو اللہ کے حصے میں تو ہاتھ ڈال لیں گے، وہ چھوٹے معبود کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کہ اس کا تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے سن، وہ تو ان کا مکہ تو قریب ہے، وہ اللہ تو دور ہے، بلکہ یہاں تک کہ پھر جو اللہ کا حق ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، ان کے حق میں شامل ہو جائے گا، لیکن جو ان کا حق ہے وہ اللہ کے حق میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری جو ہے آخری جو اس بیماری کی جو تیسری سٹیج ہے، اس سب کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے۔ یہ سفارش نے اصل میں دنیا میں، عقائد اور مذاہب کی دنیا میں جو تدریجاً توحید کی جڑ کاٹ دی، کفر اور شرک کی شکل اختیار کر دی، اس کی نفی کے لیے قرآن مجید میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ شدت کے ساتھ شفاعت کا انکار۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات واضح کر دوں، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو زور ہے عمل پر۔ میں اس وقت صرف 3 آیتیں سورہ نجم کی پڑھوں گا۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ نہیں ہے انسان کے لیے مگر صرف وہ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے، ہاں اس کی محنت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا، دکھا دی جائے گی، جیسے کہ فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ معلوم ہوا کہ سارا دار و مدار جو ہے انسان کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا، وہ تو انسان کے عمل پر ہے، محنت پر ہے، مشقت پر ہے، جد و جہد پر ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ تو ہے قرآن مجید کی جو مین تعلیم آپ کہیں گے، 90% کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو قرآن مجید میں بھی یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کسی نیکی کی توفیق بھی انسان کو از خود حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اس میں لیس للانسان الا ما سعى، وہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک اصول موضوع ہے، اصل وہی ہے، جڑ وہی ہے، بنیاد وہی ہے، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے اندر یہ ارادہ کا پیدا ہونا، تمہارے اندر اس جذبے کا ابھرنا، تمہارے اندر خیر کا داعیہ بیدار ہونا، تمہارے اندر اچھے جذبات کا نشو و نما پانا، یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ نمبر 2، حضور کی حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں،
کوئی شخص جنت میں محض اپنے عمل پر نہیں جا سکے گا. اور یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا میری زبان سے، کہ بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا کسی صحابی نے جو حضور سے پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ کوئی انسان جنت میں محض اپنے بل سے، اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا. حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے، اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے لے، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب ان دو انتہاؤں کو آپ نے دیکھ لیا. اس کا نتیجہ میں بعد میں نکالوں گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن میں اسی کے حوالے سے شفاعت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید ایک طرف تو ان آیات کو آپ دیکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ایبسلیوٹ کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی شفاعت قیامت میں نہیں ہوگی. قرآن مجید میں آیات. چنانچہ کفار و مشرکین کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بار بار قرآن میں آیا ہے، بار بار آیا ہے. ان کا جو تصور تھا شفاعت باطلہ کا تھا، اس کی نفی تو کی گئی ہے ہر جگہ پر. اب میں یہاں مسلمانوں سے جو بات کہی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک تو سابقہ امت مسلمہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے ہی عام کیے ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ بھی ایک تھی اور ابھی تک موجود ہے ان ایگزائل. جیسے کہیں کا کوئی بادشاہ ہو اور وہ کہیں جلا وطن ہوا ہو، لیکن موجود تو ہے سابقہ امت مسلمہ یہود. اور بعض اعتبارات سے آپ اپنے آپ سے اگر تقابل کریں گے تو ان کا پلڑا بہت بھاری ملے گا آپ کو. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو ہم ہی تو نہیں امت مسلمہ، اگلے زمانے میں کوئی اور امت بھی تھی اور وہ بھی موجود ہے آج تک. بنی اسرائیل 2000 برس عمر ہوئی اس امت کی، اس لیے کہ بحیثیت امت بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہو رہی ہے امت محمد، اور 1400 قبل مسیح سے شروع ہوئی تھی سابقہ امت مسلمہ امت موسیٰ بنی اسرائیل. پورے 2000 اور مزید یہ ویسے یہ کہ قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے تمام کتب سابقہ پر حاوی ہے، زیادہ بھاری ہے، مہیمنن علیہ ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے تو ہم 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، جن میں سے 3 وہ ہیں جو سابقہ امت کو دی گئی: تورات، زبور، انجیل. نمبر 3، 1400 برس، اور اس کو خاص طور پہ اس لیے میں نوٹ کرایا کرتا ہوں کہ 1400 برس آج ہماری عمر ہوئی ہے امت مسلمہ کی. 1400 برس، 15ویں صدی شروع ہوئی ہے ہجری، 17واں سال ہے. 1400 برس اس امت کے اس حال میں گزرے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. ایک کنٹینیوس چین آف انبیاء. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کا خلیفہ کوئی اور نبی ہو گیا، اس کے بعد میں جانشین نبی تھا. اور شروع بھی 2 سے ہوئے اور اختتام بھی 2 پر ہوا ہے. دس چین، لانگ چین آف پروفٹ اسٹارٹنگ ود 2. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، اینڈنگ اگین ود 2. یحییٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی. اور درمیان میں یوں سمجھ لیجئے 2 کھونٹے ادھر اور 2 کھونٹے ادھر، بلکہ ایک کھونٹا، 2 کھونٹے ادھر 2 کھونٹے ادھر، اور پھر ان کے درمیان وہ چین ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ نبی نہ ہو. اس امت کا جو خطاب اس سے براہ راست قرآن میں ہوا ہے وہ 10 رکوع سورہ بقرہ کے اہم ترین ہیں، 5ویں سے شروع ہو کر اور 14ویں کے اختتام پر، بلکہ 15ویں کے شروع میں. ان میں سے بھی ایک حصہ جو ہے، ایک رکوع میں نے 12 آپ کو بتایا کہ وہ تو ہے دعوت کا، اور 9 رکوع ہے ملامت کے. تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہاری یہ گمراہی، تمہاری یہ غلطی، تم نے دین میں یہ تحریف کی، تم نے یہ تصورات غلط اختیار کی، وغیرہ وغیرہ.
ایک بہت ہی لمبا یوں سمجھیے لمبی فرد قرارداد جرم، فرد جرم آیت کی، دونوں میں شروع میں اور آخر میں آپ کو جو آیت ملتی ہے وہ نوٹ کیجئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ چار چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی کسی طرف سے نصرت اور مدد نہیں ہو سکے گی۔ اب یہ ہے یوم آخر کا تصور، قیامت کے دن کا تصور۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ تو ہے آیت نمبر 48، چھٹے رکوع کی آیت نمبر 2، اور آیت نمبر 123 15ویں رکوع کی آیت نمبر 2، پھر وہی چار چیزیں، ایک لفظ فرق کا فرق ڈال دیا ادھر سے ادھر، آخر بھی وہی شروع بھی وہی، درمیان کی دو چیزیں جو تھی ان میں سے اس کی پوزیشن صرف بدل دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب یہاں عدل پہلے آ گیا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بتائیے کہیں کوئی کسر رہ گئی؟ معلوم ہو اپنا عمل ہوگا، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ اسی کی شرح ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب امت مسلمہ کا دیکھ لیجیے، موجودہ امت مسلمہ، اسی آیت الکرسی سے پہلی آیت کیا ہے؟ اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں اسی کا درس دوں گا۔ وہ پہلی آیت اس آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے اور آیت الکرسی سے دو آیتیں بعد میں، اس پر انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش اور شفاعت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے، والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم شمار ہوں۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہے کیٹیگوریکل ڈینائل کی، کہ کوئی شفاعت نہیں، تاکہ ایک دفعہ تو جڑ کٹ جائے نا، بات جو ہے بنیادی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے بعد اللہ بھی آتا ہے۔ یہ دوسرا اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ میں پھر کہاں سے بلڈ کر رہا ہوں اپنا تھیسس، نوٹ کر لیجئے۔ جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ہی عمل سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ میں اپنے عمل پر کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے، اپنے عمل پر تکیہ اور بھروسہ نہ کر بیٹھنا۔ 2 پہلو ذہن میں ہمیشہ رہے، ایک یہ کہ اگر کسی خیر کی توفیق ملی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے ملی ہے، اسی کے لیے شکر کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ محض اپنے عمل پر کبھی تکیہ نہ کرنا، جو کوتاہیاں لاکھوں ہو رہی ہوتی ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، تم ان کو جانتے بھی نہیں، نہ معلوم وہ کتنے انبار جمع ہو رہے ہیں، وہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے کتنے تم نے انبار جمع کر لیے، ان کا وزن کتنا ہو جائے۔ لہذا رحمت خداوندی کے بغیر نہ سمجھنا کہ رستگاری ہو سکے گی۔ کوئی انسان محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ میرا رب مجھے اپنی رحمت کے تحت سائے میں لے لے، ڈھانپ لے۔ اسی طرح شفاعت
ولا شفاعہ ولا تنفعها شفاعۃ لا يقبل منها شفاعۃ. یہ ساری جو ہے کیٹیگوریکل نفی ہے. اب میں 8 مقامات گنوا دیتا ہوں کہ جس کے اندر ایک الا بھی ہے کہ نہیں کچھ ہے، شفاعت ہے کچھ. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل معاملہ ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ویسے مشکل ہے. آیت الکرسی خود جو ہے لیجئے تو اس میں موجود ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہے کہ نہیں؟ آغاز کتنا پر جلال پر ہے. من ذا الذی، کون ہے وہ؟ کام جائے گا، بڑے سے بڑا ولی کام جائے گا، انبیاء کامیں گے جب اللہ فرمائے من ذا الذی یشفع عنده. کون ہے وہ؟ کون اپنی یہ ذاتی حیثیت سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا کوئی اختیار ہے؟ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی زور میرے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع عنده. کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے؟ الا باذنہ. ہاں، الا سوائے اس کی اجازت کے. معلومہ اسی کیٹیگوریکل انداز میں جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا ولا شفاعہ، اس کی مزید جو ہے اس کو مزید فورٹیفائی کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، لیکن الا باذنہ. سورہ انبیاء میں فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ راضی ہو. اب یہ الا گنوا رہا ہوں میں آپ کو. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس علیہ السلام. کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والا سوائے اس کی اذن کے بعد. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ. اس روز کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی جانب سے اجازت مرحمت ہو جائے. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، سورہ سبا. اس کی جناب میں کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی الا یہ کہ جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو. سورہ زخرف میں فرمایا ولا یملکون الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق. کوئی نہیں ہے جسے اختیار حاصل ہو اس کی جناب میں شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو حق کی شہادت دے. وہ حق کو باطل نہیں کرے گا، باطل کو حق نہیں کرے گا، بات صحیح ہوگی. سورہ نجم میں فرمایا جس میں وہ الفاظ آئے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، اسی میں یہ الفاظ ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر لیکن ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے. اور یہاں تو بات کو دو طرف کر دیا، اذن بھی دے جو شفاعت کر رہا ہے اس کو اذن، جس کے لیے شفاعت کی جانی ہے اس کے لیے بھی منظوری. یہاں شرطیں دو طرف. من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، اللہ اجازت دے. یہ ہے اب دو چیزوں کے درمیان معاملہ آ رہا ہے، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. ادھر ہوتے ہیں تو شرک، ادھر ہوتے ہیں سرے سے انکار کر دے. چنانچہ ہمارے ہاں ہے یہ انتہائیں موجود ہیں. خوارج نے سرے سے انکار کیا، کوئی شفاعت. وہ انتہائی شدید تھے اپنے ان معاملات کے اندر. ان کی شدت کا ایک مظہر یہ بھی تو ہے نا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو گویا کہ مرتد ہے، مرتد ہے تو وہ واجب القتل ہے. وہ تو پھر چونکہ ایک خشت اول چونہد میں مار کج تاثریا بھی ربط دیوار کج. گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، وہ پہلے مسلمان تھا، اس کی جان مال آبرو محفوظ تھی مسلمان معاشرے کے اندر. آپ کوئی دسترازی نہیں کر سکتے تھے نہ اس کے مال پر نہ اس کی جان پر نہ اس کی عزت پر حرمت پر، کچھ بھی نہیں، محفوظ ہے.
لیکن جب مرتد ہو گیا تو اب اس کا خون بھی مباح ہے، قتل کر سکتے ہو، اس کا مال بھی مباح ہے، سارا کا سارا مال تم جو ہے لے سکتے ہو، اس کی بیوی بھی وہ بھی حلال ہو گئی تمہارے اوپر، اسے اپنی کنیز بنا سکتے ہو۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ انتہائی نیک لوگ تھے، بڑے عابد لوگ تھے۔ ظاہر ہے جن کا معیار یہ ہو کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اس کا مال بھی، اس کی حرمت، اس کی ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہو گئی، وہ اگر ایسے لوگ کہیں رہ رہے ہو تو وہ خود کتنے نیک ہوں گے۔ تو نیکی اپنی جگہ پر ہے اور اعتدال اور توازن اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں میں توازن کی بات کر رہا ہوں، اعتدال کی بات کر رہا ہوں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کی بات کر رہا ہوں۔ توازن ہی تو اصل شے ہے۔ خوارج سرے سے منکر ہے، کوئی شفاعت نہیں، کسی طرح کی شفاعت نہیں۔ لیکن اس سے آگے کا ایک درجہ ہے معتزلہ کا، کچھ ڈھیلے ہیں، بعض شفاعتوں کے وہ قائل ہیں، وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جو عقل کا موقف ہے، عقل کا موقف تو یہی ہوگا جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اسے دنیا میں دارالامتحان دنیا کو بنا کر اس میں بھیجا، اب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا یہ راستہ اختیار کرتا ہے یا یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو یہ شکر کا راستہ اختیار کرو، چاہے کفران نعمت کا راستہ اختیار کرو۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جس کا ارادہ ہو اور رات کو تہجد پڑھے، جس کا ارادہ ہو اور رات کو جا کے کہیں نقب لگائے، کرے۔ اب اگر اس کے اعمال میں کوئی اور شے آ جائے، دیجیے اس کو بخش دیجیے، تو یہ تو پھر عقل کے خلاف بات ہو گئی، پورا فلسفہ جو ہے وہ تو پھر دھڑام سے زمین پر آ جائے گا۔ جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے، اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر حساب کتاب کا آئے گا، پھر جزا و سزا کے کیا مانی؟ یہ تو بالکل بات صحیح ہے۔ آپ کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے ایک صلاحیت دی ہے، ایک مہلت عمر دی ہے، یہ مہلت امتحان ہے، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اس کو ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، اختیار دیا ہے، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ اب نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے اپنے اختیار پر، اپنے چوائس پر، اپنے عمل پر، اپنی محنت پر، یہ عقل ہے۔ لہذا معتزلہ کہ جو ریشنلسٹ ہے، اس امت کے سب سے پہلے ریشنلسٹ، عقل کو برتر تسلیم کرنے والے اور نقل کو اس کے تابع کر دینے والے، یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی، اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں جو امتحان میں ماری جاتی ہے، کہیں وہ آپ سمجھ میں رکھ دیر میں لے آئیں۔ نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے، یہ نقل ہے، یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو منقول ہوا ہے۔ پھر حضور سے یہ منقول ہوا، صحابہ کرام کو پہنچ گئے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ گیا، نقل ہو رہا ہے، یہ منتقل ہو رہا ہے۔ منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے گا، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے۔ اب ایک طرف نقل ہے، وہ چیز جو آ رہی ہے